بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے آج ہم لوگ 7ویں کڑی میں ہیں۔ قیامت کے بیان کا جو سلسلہ چل رہا ہے، پچھلی کڑی میں ہم لوگوں نے دیکھا حوض کوثر کے بارے میں۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ جو قیامت کا سب سے مشکل ترین اور آخری مرحلہ ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ پل صراط۔ جب میزان مکمل ہوگا، جب میزان کا مرحلہ جو ہے گزر جائے گا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیں گے کہ سجدہ کرو، سجدہ کرنے کا حکم ملے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے سر اٹھانے کا حکم دیں گے کہ سر اٹھاؤ، پھر ان کو نور دیا جائے گا ہر انسان کو، اور پھر جو ہے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ تو یہ بڑا ہی مشکل ترین اور آخری مرحلہ ہے، اور اس سے گزر کر کوئی تو جنت میں چلے جائیں گے اور کوئی تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ پل صراط کیسا ہے؟ وہ بال سے باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے گا۔ اور یہ کہاں ہوگا؟ یہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا جب حکم دیا جائے گا تو گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں مکمل تاریکی، یعنی کمپلیٹ اندھیرا ہو جائے گا، پورے میں اندھیرا چھا جائے گا، پورے میدان حشر میں جو ہے اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا، یعنی وہاں کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ ہر انسان کے لیے جو روشنی ہوگی وہ اس کے اپنے عقیدے اور اعمال کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کو جو نور ملے گا، اسی نور، اسی روشنی سے وہ اب چلے گا اور صراط کو جو ہے وہ عبور کرے گا، یعنی اس کو کراس کرے گا۔ ایمان کو دو ایماندار جو ہوں گے، ان کو، ایمان والوں کو 2 نور کی مشعلیں دی جائیں گی، اور بعض کو ایک مشعل دی جائے گی، بعض لوگوں کو ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی روشنی دی جائے گی، یہاں تک کہ سب سے کم جو نور ملے گا جس شخص کو، اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ تو اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے دعا کریں گے، وہ دعا مانگتے رہیں گے۔ وہ دعا کیا ہوگی؟ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یہ انسان کو موت سے پہلے بھی دنیا میں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان والا بنائے، اللہ کی نظر میں ہم ایمان والے ہوں، تاکہ ہمیں بھی یہ دعا میسر ہو، اور ہم پل صراط پر گزرتے وقت یہ دعا ہماری بھی زبان سے ادا ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو بعض اہل ایمان جو ہوں گے وہ کیسے گزریں گے؟ بجلی کے ساتھ پل صراط عبور کر لیں گے، یعنی کراس کر لیں گے، پورا پار کر لیں گے۔ بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، اور بعض تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی رفتار سے، اور بعض اونٹوں کی رفتار سے، جیسے اونٹ کی جو چال ہوتی ہے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے، بعض لوگ عام جو چال ہوتی ہے اس چال پر چل کے جائیں گے، کچھ لوگ جو ہیں بڑے سستی کے ساتھ چلیں گے، بعض تو ٹھوکریں کھاتے زخمی ہوتے ہوئے اس کو کراس کریں گے۔ بعض صراط کے دونوں طرف جو ہک لگا ہوگا، جو گھنڈی ہوگی، وہ گھنڈے جو ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ خردرہ ہوگا، خردرہ ہک لگا ہوگا، تو بعض جو ہے ان سے ٹکراتے ہوئے، ان سے زخمی ہوتے ہوئے گزریں گے، کیونکہ یہ ہک جو ہوگا وہ بعض لوگوں کو چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالے گی، اور بعض لوگوں کو بار بار گرائے گی پل صراط پر ہی، اور بعض لوگوں کو صرف زخمی کرے گی، بعض کو کھینچ کر جہنم میں گرا دے گی۔ یعنی جو یہ خردرہ گھنڈا ہوگا، یہ جو ہک ہوگا، وہ اللہ کے حکم سے کچھ لوگوں کو تو صرف رکاوٹ ڈالے گی چلنے میں،
کچھ جو ہے وہ پلسرات پر جو ہے کچھ لوگوں کو صرف گرائے گی، اور کچھ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو یہ حکم جو ہے وہ زخمی کر دے گی، اور کچھ لوگوں کو کھینچ کر جہنم میں گرا دے گی۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اب کچھ لوگ جو ہے اس میں پلسرات پہ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ بعض لوگ کچھ دوری طے کریں گے تو وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ بعض لوگ آدھے فاصلے کو طے کر لیں گے، یعنی آدھا پلسرات جو ہے وہ عبور کر لیں گے، پھر اس کے بعد جہنم میں گر جائیں گے۔ بعض صراط عبور کرنے کے قریب ہوں گے بالکل، لیکن ابھی جو ہے وہ اپنے فائنل ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ کر کے وہ ان کا جو ہے ڈیسٹینیشن کیا بن جائے گا؟ جہنم، کیونکہ وہ پہنچتے پہنچتے ہی نہ پہنچ سکیں گے اور وہ گر جائیں گے جہنم میں۔ انسان کے اعمال صالح صراط پر نور کا باعث بنے گی، یعنی انسان دنیا میں جو اعمال صالح کرتا ہے اس کے مطابق جو ان کو نور دیا جائے گا، اور نور ہی نہیں بلکہ یہی اعمال صالح جو ہے انسان کی حفاظت بھی کرے گی۔ اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے نماز۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے نماز ہے۔ تو نماز کو اپنے بہترین بنانا چاہیے۔ بہترین بنانے کے لیے ہم نماز کو سمجھنا ضروری ہے۔ نماز کو سمجھیں، نماز میں جو صورتیں پڑھتے ہیں اس کا معنی اور اس کی تفسیر کو جانیں، تاکہ ہم تھوڑی سی محنت کریں تو ہمارا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نماز میں ہمارا جو ہے وہ دھیان رہے، اور ہماری نماز جو ہے وہ خشوع اور خضوع سے بھری ہوئی ہو، اور نماز کو ہم سمجھ کے پڑھیں تو ہم نماز بھی ہماری اللہ کے حکم سے اچھی ہو، تاکہ یہ نماز جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے مدد کرنے والی ہے آخرت میں۔ تو نماز کا جو ہے وہ اپنے ایمان اور عقیدے کے بعد یہ نماز کا بہت بڑا رول ہوگا، تو اس کی حفاظت کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بہرحال تو یہاں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ انسان کی حفاظت بھی کرے گی وہ جو نیک اعمال انسان کا ہوگا، نماز کے علاوہ اور دوسرے بھی جو نیک اعمال ہوں گے۔ تو پھر اس میں کہا جاتا ہے کہ جو سواری ملے گی وہ قربانی کے جانور جو ہیں وہ ان کو سواری کے لیے پلسرات پہ دیا جائے گا، واللہ عالم۔ صراط سے گزرنے کا جو منظر ہوگا اس قدر ہولناک ہوگا، اس قدر خطرناک ہوگا، اس قدر ڈراؤنا ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، خاموش ہوگا سب لوگ، صرف انبیاء کرام کی زبان سے آواز سنائی دے گی، ربی سلم ربی سلم، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے، وہ کہتے چلے جائیں گے۔ صراط سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دوسرے انبیاء اور ان کی امتیں جو ہے وہ عبور کریں گے پلسرات۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ تو صراط کے مرحلے میں یہ جو مرحلہ ہوگا یہ اتنا سخت ہوگا، اور اس میں سے کس کو گزرنا ہوگا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر انسان کو اس پر سے پلسرات پر سے گزرنا ہوگا۔ سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا جہنم پہ گزر نہیں ہو، ایک یہ طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا میرے رب کے ذمے ہے، پھر ہم متقی لوگوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ اصحاب شجر جو ہوں گے وہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے بارے میں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بول پڑیں کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے ناراضگی ظاہر بھی کی۔ پھر یہی آیت نمبر 71 پہلے پڑھی کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو جہنم میں داخل ہوگا۔
پھر فرمایا کہ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ پھر ہم متقی لوگوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا پڑا ہی چھوڑ دیں گے۔ یعنی کہ صرف ایک آیت کو تم دیکھ رہی ہو، تم اس کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہی ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک آیت، آدھی آیت، ایک بات کو لے کر کے کوئی بھی فیصلہ کسی کے بارے میں نہیں کرنا ہے اور کسی فیصلے پر نہیں پہنچنا ہے، بلکہ اس کے آگے پیچھے دیکھنا ہے کہ بات کہاں پوری ہو رہی ہے، یا پھر اس کے متعلق اگر قرآن میں دوسری جگہ پہ کوئی آیت آئی ہے، دوسرا حکم کوئی آیا ہے، حدیث میں کوئی اس کے متعلق بات ہے، سب باتوں کو دیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہی جو ہے وہ اس کو سمجھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ بہرحال اب یہ صراط کے بارے میں آگے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے کون صراط عبور کرے گا؟ تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ امت محمدیہ۔ اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے پہلے کون؟ ان میں سے سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین کی جماعت ہوگی جو پل صراط عبور کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے وہ جو ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ کھڑا تھا، وہ کھڑے تھے، تو ایک جو ہے یہود کے علماء جو ہیں وہ عالم جو ہے وہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ لوگوں میں سے سب سے پہلے صراط کون عبور کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء اور مہاجرین۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہر مومن کو صراط پر گزرتے ہوئے 2 نور دیے جائیں گے اور گزرنے کے وقت۔ اس کے متعلق جو ہے سورہ حدید آیت نمبر 12 میں بات آتی ہے۔ اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ چال کی رفتار کس کی کتنی اور کس کے مطابق ہوگی۔ تو وہ ہم لوگوں نے ابھی جانا کس کے مطابق ہوگی؟ اپنے عقیدے اور اعمال کے مطابق جو ہے سارا مرحلہ ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں وہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد، کیونکہ میزان کے بعد جو حکم ہوگا وہ کیا ہوگا؟ میزان کے بعد حکم ہوگا سجدہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھاؤ، پھر مومن اپنا سر اٹھائے گا، تب اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے مطابق نور فرمائیں گے، اور ان میں سے بعض کو بڑے بڑے پہاڑ کے برابر نور دیے جائیں گے جو ان کے آگے آگے دوڑے گا۔ وہ نور جو ہے ایک دم آگے آگے دوڑے گا۔ بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا، بعض کو کھجور کے برابر نور دیا جائے گا جو اس کے ہاتھ میں ہوگا، بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا، یہاں تک کہ سب سے چھوٹا نور جسے دیا جائے گا وہ آدمی کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا، جو ایک بار روشن ہوگا، یعنی ایک بار چمکے گا اور ایک بار بجھے گا۔ جب وہ روشن ہوگا تو آدمی چلے گا، اور جب وہ بجھ جائے گا تو انسان کھڑا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے آگے ہوں گے اور انہیں آگ سے گزارنے کے لیے لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود جو ہے ایمان والوں کو نور عطا کریں گے اور نور عطا کر کے انہیں ان کے آگے آگے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اور پھر انہیں پل صراط تک پہنچا دیں گے کہ اب تم اس سے گزرو، اور ہر آدمی پھر اپنے اپنے نور کے مطابق جو ہے اس سے گزرنے کے لیے چل پڑے گا۔ اب اس میں جو ہے کچھ تو پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے۔ سبحان اللہ، کچھ تو پلک جھپکتے ہی تیزی سے گزر جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اب کوئی جو ہے وہ بادلوں کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ستاروں کی رفتار سے، اور کوئی جو ہے وہاں جو ہے اپنے جو ہے جو اس کو انگوٹھے پر جو اس کو نور ملے گا نا، اس کے بدولت جو ہے وہ چلتا پھرتا، گرتا پڑتا، اور وہ ہک سے مار کھاتا، یعنی ہک کبھی ادھر کھینچے گی کبھی ہک ادھر کھینچے گا، وہ لٹک جائے گا، اور ایسا ہو جائے گا کہ
جب وہ لٹکے گا تو آگ جو ہے اس کے چاروں طرف سے اس کو چھوئے گی، یعنی جہنم کی آگ جو اس کو چھوئے گی، اس طرح سے گرتا پڑتا وہ آخر میں صراط کو وہ جو ہے پار کر لے گا۔ جب صراط پار کر لے گا تو کھڑا ہو کر کے کہے گا کہ اس اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ جس نے مجھ پر احسان فرمایا کہ کسی دوسرے پر نہیں فرمایا، کیونکہ میں تو آگ دیکھ چکا تھا، میں تو ہلاکت کی طرف پہنچ چکا تھا، کیونکہ میں گرنے والا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو یہ دو بہت اہم بات پتہ چلی کہ یعنی ایمان والا چونکہ وہ رہے گا، اس کے اعمال میں چونکہ کمی رہے گی، تو اس لیے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ اب اس کے اعمال میں گڑبڑی ہوگی تو جس کی وجہ سے صراط پر اس کو یہ مشکل اٹھانا پڑے گا، لیکن پھر چونکہ وہ عقیدے میں درست ہوگا اور اس کا اعمال جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسا ملے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اللہ کے حکم سے، پھر وہ گرتا پڑتا ہی صحیح لیکن وہ اس کو پار کر لے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی جو ہے وہ اپنے ایمان والے بندے کو اتنی عزت دیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سبحان اللہ آگے آگے جو ہے وہ نور دینے کے بعد جائیں گے اور وہاں تک لوگ پہنچیں گے، اور پھر حکم ہوگا کہ اب تم جو ہو وہ صراط کو عبور کرنے کے لیے چل پڑو۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں جو نیک اعمال کی بات آ رہی ہے، اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ نماز ہے، وہ ہم لوگوں نے ذکر کیا، کیونکہ نماز جو ہے وہ روشنی مہیا کرے گی، اور اس میں بھی نماز میں جو انسان تکلیف اٹھاتا ہے، اب جیسے مسجد کی طرف جو مرد حضرات جو ہے وہ چل کر اندھیرے میں جاتے ہیں، ان کے لیے خاص جو ہے وہ حدیث میں آیا ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں ہے، اس کی روایت میں ہے کہ ان لوگوں کے لیے نور مہیا کیا جائے گا اندھیروں میں، کیونکہ وہ اندھیرے میں چل کے جائیں گے نا مسجد، اس وجہ سے۔ اچھا جو ہے وہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا یہ، اور ایسا مرحلہ ہوگا جہاں کوئی بھی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں، خاموش رہے گا، اور ذرا بھی آواز نہیں نکالیں گے لوگ، اور اس کی ہولناکیوں کا اندازہ لگانے کے لیے کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلاف کے اندر کیسا خوف تھا، کہ اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عطا سلیمی رحمۃ اللہ سے جب ان کے بہت ہی رنجیدہ اور غمگین رہنے کی وجہ پوچھی گئی، کیونکہ وہ بہت ہی مطلب مایوس ٹائپ سے غمزدہ رہتے تھے، تو ان سے وجہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تو ہلاک ہو، کیا تجھے معلوم نہیں موت میری گردن میں ہے، قبر میرا گھر ہے، قیامت کے روز مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، اور جہنم کے اوپر جو پلسرات ہے اس سے مجھے گزرنا ہے، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی وہ اسی بات سے غم میں رہتے تھے کہ موت جو ہے وہ کب آ جائے گی، میری گردن پہ کب آ جائے گی پتہ نہیں، قبر میں گھر ہے، قیامت کے روز اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، عدالت میں پوچھ گچھ ہوگی، اور جہنم یعنی کہ جہنم کے اوپر جو پلسرات ہے اس سے گزرنا ہے، اور مجھے پتہ ہے نہیں کہ میرا کیا ہوگا، پھر تو انسان تو رنجیدہ اور غمزدہ ہی رہے گا۔ تو انہوں نے فرمایا، اسی طرح سے حضرت ابو میسرہ رضی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اپنے بستر پہ جاتے تو کہتے کہ اے کاش میری ماں مجھے نہیں جنتی، مطلب میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اور رونے لگتے۔ ان سے کہا گیا کہ اے ابو میسرہ کیوں روتے ہو؟ حضرت ابو میسرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ نجات ہوگی یا نہیں ہوگی، اور پھر وہ اسی غم میں وہ روتے تھے کہ پتہ نہیں ہے کیوں ہم پیدا ہوئے، پتہ نہیں کیا حشر ہوگا وہاں۔ اسی طرح سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، تو ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارا گزر جو ہے جہنم کے اوپر سے ہونے والا ہے، یعنی پلسرات پر سے ہونے والا ہے، تم کو پتہ ہے؟
تو اس نے کہا کہ ہاں. تو اس نے پوچھا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ وہاں سے تم بچ کے نکل جاؤ گے؟ تو اس کے بھائی نے کہا کہ نہیں. یعنی نیک آدمی جو ہے وہ اپنے بھائی سے پوچھ رہا ہے. تو اس کے بھائی نے کہا کہ نہیں. تب اس نیک آدمی نے اپنے بھائی سے کہا کہ پھر یہ ہنسی کیسی؟ تم جو یہ ہنس رہے ہو، پھر تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے، پھر یہ ہنسی کیسی؟ تو وہ شخص جو ہے، پھر وہ نیک آدمی کا بھائی جو ہے وہ کبھی موت تک اس کے ہونٹوں پر کبھی ہنسی نہیں آئی. اللہ اکبر. یعنی جو شخص صراط کی جو ہے وہ کٹھنائی کو، اس کی سختی کو، اس کی ہولناکی کو، اس کی مشکل کو سمجھ لے، تو پھر دنیا میں اس طرح سے ان اسلاف کی طرح وہ ہنسنا اور دنیا میں مزے لینا جو ہے وہ چھوڑ دے گا، کیونکہ فکر جو ہے وہ اس کو وہاں کی ہوگی. تو ایمان والے اس طرح سے آخری مرحلہ پل صراط جو ہے وہ عبور کر لیں گے. اب رہے کفار اور مشرک. تو کفار اور مشرک چونکہ ان کے عقائد جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، عقائد بگڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے، اس لیے ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے. اب رہے منافق. منافق کا حال کیا ہوگا؟ کہ منافق کا حال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد جتنے بھی مرحلے آئیں گے، جتنے بھی مراحل سے گزرنا پڑے گا منافقوں کو، چاہے وہ قبر کا ہو، حشر کا ہو، پل صراط کا ہو یا جہنم کا ہو، سب میں ان کا جو ہے کفار اور مشرکین سے زیادہ بدتر اور رسوا کرنے والا ان کا جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک ہوگا. اور اس کے متعلق قرآن اور حدیث میں بہت وعید آئی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے. جس طرح سے قبر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ کہیں گے، ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم تو جو لوگ کہتے تھے وہی ہم کرتے تھے، تو مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ان کے کانوں کے اوپر جو ہے دماغ پہ جو ہے ان کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جائے گا اور وہ بری طرح سے چیخیں گے اور چلائیں گے. حشر میں بھی ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا. جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بڑی ہی جو ہے شان سے جو ہے وہ کہیں گے کہ ہاں ہم نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے. یہ ہم لوگوں نے پچھلے درس میں دیکھ لیا ہے کہ اس طرح سے وہ سارے اپنے اعمال کو اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء جو ہیں ان کے نفاق کی گواہی دے گا. اسی طرح سے اب پل صراط کی جو بات ہو رہی ہے تو پل صراط پر بھی ان کو ذلت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا. اب پل صراط عبور کرنے سے پہلے ہر طرف جو اندھیرا چھا جائے گا، تاریکی ہو جائے گی جو ہے، تو پھر اس وقت ساری مخلوق کو پل صراط سے اسی اندھیرے میں گزرنے کے لیے کہا جائے گا، حکم ہوگا کہ اب گزرو. تو اہل ایمان اور منافق، کیونکہ منافق بھی تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو دونوں کو ہی نور دیا جائے گا، دونوں کو نور ملے گا. لیکن پل صراط پر چڑھتے ہی منافقوں کا نور جو ہے وہ بجھا دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین. تو منافقوں کا نور جو ہے وہ بجھا دیا جائے گا اور وہ اہل ایمان کے ساتھ پھر کچھ ان کی باتیں ہوں گی. اور ان باتوں کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں. اب یہ کس طرح کی گفتگو ہوگی ان کی؟ یہ ہوگا کہ منافق کا نور جب بجھ جائے گا تو وہ ایمان والوں سے کہے گا کہ بھائیوں ذرا ہمیں بھی اپنے نور میں سے تھوڑا سا نور دو، ہم بھی اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، ہمارا تو پتہ نہیں کیوں بدقسمتی سے بجھ گیا ہے. تو مومن جو ہے اس کو کہے گا کہ نہیں، ہٹو، پیچھے ہٹو، اپنا نور کہیں اور سے حاصل کرو، کہیں پہ آتا اپنا نور جو ہے وہ دیکھو، کہیں ڈھونڈو، میرے نور میں سے مجھے ہم نہیں دے سکتے ہیں. پھر جو ہے دونوں فریق میں، یعنی کہ مومن میں اور منافق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دیوار جو ہے حائل کر دیں گے، اور منافق ادھر سے بھی ان کو مومنوں کو جو آواز لگائے گا اور آواز لگا کے کہے گا کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی کہ ہم بھی دیکھو کلمہ پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، پھر تم ایسے کیوں بے رخ ہو رہے ہو اور آج ذرا سی میری مدد نہیں کر رہے ہو؟ دنیا میں تو ہم لوگ سب ایک ہی تھے. تو تب پھر مومن جو ہے وہ کہے گا کہ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تم خود ہی اپنے آپ کو تم نے فتنہ میں ڈالا ہے. یعنی اسلام کا تم نے دعویٰ تو کیا تھا، لیکن کفار سے تمہاری دوستیاں تھیں،
یعنی کفار کے فائدے کی بات، کفار کا جو ہے تم فیور کرتے تھے اور موقع پرستی تم کرتے تھے، یعنی اسلام اور کفر کی کے درمیان جب کوئی بات ہوتی تھی تو تم دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کا فائدہ جدھر ہوتا تھا تم ادھر ترجیح ان کو دے دیتے تھے، ان لوگوں کو تم پرائرٹی دیتے تھے، اور شک میں پڑھنے کی وجہ سے، یعنی اسلام کی تعلیم جو ہے، اسلام میں جو حکم ہے، اسلام میں جو بات ہے، اس پر عمل کرنے میں تم کامیاب ہوگے کہ نہیں ہوگے، تو دنیا کے فائدے کے لیے جو تم کو سمجھ میں آتا تھا تم اس طرف چلے جاتے تھے اور جھوٹی امیدیں رکھتے تھے، جھوٹی امید رکھتے تھے، یعنی تم یہ سمجھتے تھے کہ کفار سے دوستی کر کے اور ان کے فائدے کی بات بول کر کے اور ان کا فیور کر کے تم کو ایسا لگے گا، یا دنیاوی جو ہے تم اس میں سمجھتے تھے کہ تم کو کامیابی ملے گی اور تم امید لگائے رہتی تھی، تو جھوٹی امید تھی تمہاری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ آ گیا یعنی موت آ گیا اور تم دھوکے میں پڑے رہے، یعنی شیطان تم کو اللہ کے معاملے میں تم کو دھوکہ دیتا رہا نا، یعنی کہ تم یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، اللہ پر تو بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ تو ضرور بخش دے گا، اللہ تو ہم جو ہے ہم پر رحم کرنے والا ہے، ہم پر ضرور رحم کر دے گا، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا، لیکن تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ بدترین ٹھکانہ ہے اور جہنم ہے تمہارا۔ اب یہ جو ہے آپ آیت میں دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگ 13 سے 15 تک کی آیت میں ہے سورہ الحدید میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس طرح سے منافقوں کے بارے میں یہ بات جو ہے واضح کر دیا اللہ نے، اور قیامت کے روز منافقین کو کفار و مشرک سے بھی جو ہے بہت ہی سخت ترین شدید ان کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مطابق فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نیچلے طبقے میں ہوں گے، اسفل سافلین فی الدرک السافلین، یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نچلے طبقے میں ہوں گے، اور تم جو ہے کوئی بھی جو ہے ان کی وہاں جو ہے وہ مدد نہیں کر سکے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 145 میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، پل صراط عبور کرنے سے پہلے جو منافقوں کو نور بھی اس لیے دیا جائے گا تاکہ وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں اور حسرت اور ندامت ان کے اندر ہو، اس کو بڑھانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان کو نور دیں گے، لیکن جیسے ہی وہ جو ہے پل صراط پر شروع کریں گے وہ اپنا تو ان سے وہ نور جو ہے لے لیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں تم نے ہماری دی ہوئی نعمت اسلام کو، ہماری دی ہوئی نعمت ہمارے حکام کو، ہماری دی ہوئی نعمت ہماری شریعت کو خود تم نے ٹھکرا دیا تھا، تو آج تم کو یہ بھی نہیں ملے گا، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، آج کا نور بھی اللہ کی نعمت ہے، آج ہم اپنی طرف سے تم کو اس سے محروم کر دے رہے ہیں جس کی وجہ تم خود ہی ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو محروم کر دیں گے۔ تو منافق کا جو یہ آخرت میں جو اتنا رسوا کرنے والا اور ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبرتناک انجام ہے، تو جو کہ مشرک اور کافی وہ تو کھلم کھلے دشمن ہیں، وہ تو اقرار ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن منافقت جو ہے وہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد، اور اسی طرح سے بدعت کے بارے میں اسی لیے اتنی وعید آئی ہے بدعتیوں کے بارے میں اور یہ منافقوں کے بارے میں، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ سے اور ایمان والوں سے دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں، ہم نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن پھر وہ اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ کے احکام کے خلاف کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے کفار اور مشرک سے زیادہ جو ہے وہ ذلیل کرنے والا ہوگا۔ اب چونکہ یہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے، تو ہم کتاب و سنت میں دی گئی منافقوں کی بعض علامات کو دیکھیں گے، تاکہ ہر مسلمان، ہم اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اپنی زندگی کو نفاق سے پاک اور صاف کریں اور آخرت کے عذاب سے بچ سکیں، اور پھر ہمارے اقارب، ہمارے جان پہچان، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے جاننے والے کو ہم بتا سکیں، ان کو بھی خبردار کر سکیں کہ منافقت کیا ہے
اور یہ کتنی جو ہے وہ رسوا کر دینے والا جو ہے عمل ہوگا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے، کچھ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم کوشش کریں گے یہاں پہ بتانے کا۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ احکام شریعہ کا مذاق اڑانا نفاق کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 65 سے 66 میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھو تم کہ کیا باتیں کر رہے تھے تو فوراً کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی مذاق اور یہ دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی تھی؟ اب بہانے نہ بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہے بہنوں، اس کو سمجھنا ہے۔ ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی شریعت کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، لیکن اگر کوئی پردہ نہیں کرتا ہے اور کوئی پردہ کرتا ہے تو پردہ کرنے والے کا مذاق اڑاتا ہے۔ کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی بدعت نہیں کرتا ہے تو بدعت نہیں کرنے والے کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وہ جو خود بدعت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ جاہلوں کے جو رسم و رواج ہیں، جو جاہلانہ کام ہے، جو اسلام سے پہلے کا کام ہے، وہ کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ کرتے ہیں۔ یہ سب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایمان والے کچھ تو جاہلانہ کام کرتے ہیں۔ جاہلانہ کام کیا تھا؟ حسب نسب پہ فخر کرنا، جاہلیت کی طرح اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کرنا، یہ ساری چیزیں۔ تو اگر کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ان باتیں بناتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اور اپنے معاملات کو اس حساب سے طے کرتے ہیں تو لوگ ان کو بے وقوف اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کچھ لوگ اگر ایسے ہیں جو شادی بیاہ کا موقع ہو، مرنے اور جینے کا موقع ہو، اور اگر وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں تو جو لوگ اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے نہیں ہوتے ہیں مسلمانوں میں سے، بہنوں یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں میں سے اگر کوئی جو ہے وہ اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہے اور جو نہیں چلنے والا ہے تو پھر ایسے معاملات میں مذاق اڑاتے ہیں۔ پیسہ رہتے ہوئے دیکھو یہ لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ شادی ہو رہی ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے۔ اگر وہ ذات کی بات کریں تو وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ رسم و رواج کی طرف نہ آئیں تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو مذاق اڑانا یہ کیا ہے؟ نفاق کی علامت ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ تو ہمارے اعمال کے مذاق اڑانے کے بارے میں آ گیا، اور ایک مذاق وہ ہے جو ہم انجانے میں ہم سب اڑاتے ہیں، اس سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ جو آج کل موبائل پہ آتا ہے اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا ہم ان چیزوں سے دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ موبائل پہ دعاؤں کا مذاق، اللہ کے احکامات کا مذاق، قربانی کا مذاق، اور جو بھی قرآن اور سنت میں جو چیز بات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، علماء کرام ہیں، دعا ہے، اپنے دین، ہمارا جو تہوار ہے، ان سب کا جو مذاق اڑتا ہے، شادیوں پر مذاق اڑتا ہے، یہ ساری چیز جو ہے وہ شریعت کے مذاق اڑانے میں آتا ہے، اور ان سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ نفاق کی علامت بتائی گئی ہے قرآن میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اس مذاق اڑانے سے بچنا ہے۔ دوسرا ہم دیکھیں گے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مالی اور جانی قربانیاں کوئی لوگ جو دیتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب جانی قربانی کیسے؟ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو دین کی طرف لے جا رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، دینی راستے پر چل رہا ہے، دین کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور دین کے لیے اپنے پیسے کو برے کاموں میں نہ لگا رہا ہے، دین کی خاطر، دین کو غالب کرنے کی خاطر، کیونکہ ایک کام جو برا ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، اس میں پیسہ لوگ خرچ کرتے ہیں اور اس میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اپنی جانی قربانی دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنا کیا؟ اگر 10 انسان ہے، 10 میں سے اگر زیادہ انسان ایک کے بعد ایک اگر وہ دین کے
اللہ کی شریعت پہ گامزن ہو جائے گا اور گامزن ہو جائے گا، وہ اگر اس کو جو ہے وہ خود وہ اس پر عمل کرنے لگے گا تو دین جو ہے وہ غالب آئے گا، یعنی وہ طریقہ جو ہے غالب آ جائے گا، ہر لوگ اس طریقے کو جانیں گے، ہر لوگ اس طریقے پر چلیں گے اور وہ چیز پھیلے گی۔ لیکن ہر کوئی اگر یہی کہے گا کہ سب تو کر رہے ہیں اس لیے مجھے بھی کرنا چاہیے، سب تو کر رہے ہیں تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، سب تو کر رہے ہیں تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر ایسا سوچنا نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں سوچ کر کے پھر اپنی جانی اور مالی یعنی دین کو سیکھنا، دین پر عمل کرنا، تو اس پر لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں تو یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے، تو اس سے بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے اگر کوئی انسان بیکار، بیہودہ، بے فائدے کا کام نہیں کرتا اور بے فائدے، بیہودہ کام میں نہیں ملوث رکھتا، اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسا مذاق اڑانے والے لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں۔ ایسا تیسری چیز جو ہے اس کے متعلق جو ہے سورہ توبہ آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اب جو ہے تیسری بات وہ ہے کتاب و سنت کے احکام نافذ نہ کرنا، اور اس میں جو ہے وہ روڑے اٹکانا، اس میں روڑے اٹکانا جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، یعنی خود بھی نہیں کرنا اور لوگوں کو بھی اس سے روکنا۔ اس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 66-61 میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اسلام لائے، اور کتاب میں جو تم پر نازل کی گئی ہے، ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہیے یہ کہ وہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے جو اس پر فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ وہ فیصلہ کس طرف سے کراتے ہیں؟ طاغوت کی طرف جاتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر، اللہ کے احکام کی طرف اپنے فیصلے میں وہ نہیں جاتے ہیں، اس حساب سے اپنا فیصلہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی طاغوت پر جو چلیں گے اس کی طرف جو مڑیں گے، اس کو جو ہے وہ کفر کی طرف جاتے ہیں۔ شیطان انہیں گمراہ کر دیتا ہے اور بہت دور لے کے چلا جاتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یعنی اللہ کا احکام یہ ہے، شریعت میں یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ منافق ہو تو ان منافقوں کو تم دیکھو گے کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، دین اسلام کی بات بتائیے، احکام بتائیے، شریعت بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائیے، تو جن کے اندر منافقت ہوگی وہ سننے سے کترائیں گے اور ادھر سے ہٹ جاتے ہیں اور سننا بھی پسند نہیں کرتے ہیں، تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ پھر علامت کیا ہے؟ جہاد سے۔ جہاد یا تو جہاد وہ جنگ ہو یا جہاد نفس کے ساتھ ہو، ان چیزوں سے نفاق، ان چیزوں سے اپنے آپ سے جی چرانے والا انسان جو ہے وہ منافق ہے۔ اب جہاد نفس سے کیا ہے؟ نفس سے جہاد وہی ہے کہ اللہ کے احکام جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا اس کے کرنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے، جس چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اور اس کے روکنے میں جو جد و جہد انسان کرتا ہے اپنے آپ سے، وہ اپنے نفس سے جو جد و جہد کرتا ہے وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے، تو اس سے جو کتراتا ہے وہ منافق ہے، منافقوں کے اس میں آتا ہے وہ، اور سورہ احزاب آیت نمبر 13 میں آتا ہے اس کے متعلق بات۔ پھر کیا ہے؟ عزت اور وقار حاصل کرنے کے لیے کفار سے دوستی کرنا بھی نفاق کی علامت ہے، اور اس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء میں ہی آیت 138 سے 139 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے، یعنی عزت اور وقار پانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ کفار سے دوستی کر لیتا ہے، اور تو پھر یہ جو ہے کہ عزت حاصل ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، تو اس لیے ان سے دوستی کر کے اور اسلام کے خلاف بات کرنا، مسلمانوں کے خلاف بات کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے۔
پھر ایک چیز کیا ہے کہ اسلامی احکام کے بارے میں شک میں پڑے رہنا، اور یہ جو ہے وہ یہ بھی نفاق کی علامت ہے، اور اس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ النساء میں ہی آیت نمبر 142 اینڈ 143 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اسلامی احکام کے بارے میں شک کیا ہے کہ اپنے آپ میں کہ پتہ نہیں یہ اس حکم کو مانیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو مانیں گے تو پتہ نہیں کام صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، چلو ان کی بات مان لیتے ہیں، چلو ان کی بات مان لیتے ہیں، یعنی دنیا کے فائدے کو دیکھ کر کے اللہ کے احکام میں شک میں پڑے رہنا، اور پھر جو ہے وہ کفر اور ایمان کے درمیان جو ہے وہ ڈاماڈول رہنا، ایک طرح سے جو کہا جاتا ہے کہ یہ کریں کہ وہ کریں، کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا، تو یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ اچھا، اور پھر اپنی حفاظت کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے کوئی انسان یہود اور نصارہ سے دوستی کرتا ہے تو وہ بھی نفاق میں آتا ہے۔ اس کے متعلق سورہ مائدہ آیت نمبر 51 اور 52 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، ایسے لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ لوگ کیا دوست تمہیں فائدہ دیں گے، فائدہ دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے فائدہ دینے والا، تو اس طرح سے ان کی دوستی سے بھی بچنا ہے، یعنی دلی دوستی، مسلمان کے خلاف باتیں کرنا، اپنے راز بتانا، مسلمانوں کے راز بتانا، اور پھر اپنے فرائض اور اپنے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کے ان کے ساتھ ملوث ہو جانا اور ان کے طریقے کو اپنانا، یہ ساری چیز جو ہے وہ غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منافق کہا ہے۔ اچھا، اسلام کی خاطر مالی قربانی دینے سے کترانا، اور دنیاوی فائدے کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو، مطلب اپنے قریبی لوگوں کو چھوڑ دینا، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ تو اس طرح سے کچھ چیزیں جو ہم لوگوں نے دیکھا، اور ایمان کے خلاف جو مسلمانوں کے خلاف لوگ سازشیں کرتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں لوگوں میں ایک دوسرے میں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے منافقت کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث بتا کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وہ جو ہے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافقت کی کیا نشانی ہے کہ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے یا وعدہ کے خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کو نبھاتا نہیں ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جھگڑا کرتے ہوئے جب جھگڑا کرتا ہے تو پھر گالی گلوچ پہ اتر جاتا ہے، یعنی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، جس طرح سے ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ حوض کوثر میں جو محروم رہنے والے جو لوگ تھے، اس میں جو ہے وہ جھوٹ کا بہت بڑا ہم لوگوں نے رول دیکھا کہ جھوٹ بولنے سے کتنا بڑا بڑا نقصان ہے۔ ابھی یہاں منافقوں کی بھی جو نشانی بتائی گئی، اس میں ایک جھوٹ بولنا بھی بتایا گیا، تو جھوٹ جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنے کی بہت کوشش۔ امانت میں خیانت، ان کی بات ان کی، اگر کسی نے منع کیا ہے تو پھر نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ عام ہے، اس نے کہا اور اس نے منع کیا، ادھر جا کے ان کی بات کہہ دی، ادھر جا کے ان کی بات کہہ دی، جو کامن ہے اس کو ہم بتا رہے ہیں، اتنا ڈیٹیل تو نہیں جا سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کچھ علامات تھے جو بتانا بہت ضروری تھا، ہم لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید منافقین کے تذکرے سے جو ہے وہ بھرا پڑا ہوا ہے، بہت سارا تذکرہ ان کے بارے میں آیا ہے، تو کچھ ہی بات یہاں اس کے حوالے سے بتانا جو ہے وہ ضروری تھا ہم سب کو جاننا، تاکہ ہر مسلمان جو ہے وہ آخرت کی رسوائی اور عذاب سے جو بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنی زندگی کو نفاق سے پاک اور صاف کرنا چاہیے، اور اپنے آس پاس بھی لوگوں کو جو اس طرح سے ہیں ان کو بات پہنچانی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی جو ان ساری منافقت کی جو علامات ہیں اس سے دور رکھے اور دور کر دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اپنے بارگاہ میں جو ہے ہمارے اعمال کو قبول کرے، اور ہم بھی انشاءاللہ انہیں ہم لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دے جو پلسرات آسانی سے پلک جھپکتے ہی عبور کر لیں گے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔